ثانی اور جمادی الاخری بھی کہتے ہیں اسے۔ اس مہینے میں ایک بہت بڑا سانحہ، اس مہینے میں ایک بہت بڑا حادثہ، اس مہینے میں ایک بہت ہی اندوہناک واقعہ اللہ کی دھرتی پر پیش آیا۔ معلوم ہے کیا تھا؟ اس مہینے کی 22 تاریخ کو جانشین پیغمبر امام الصحابہ حضرت سیدنا صدیق اکبر، سب کہیے رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ وفات ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کون ہے؟ میں ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں، جب صحابہ کا ذکر آتا ہے صحابہ کے لیے، بلکہ اس سے ہٹ کر ایک بات کرتا ہوں، کسی انسان کے شرف کے لیے، کسی انسان کے اعزاز کے لیے، کسی انسان کے مقام و مرتبہ کے لیے یہی بات کافی ہے، اللہ کی قسم کافی ہے اور بالکل کافی کہ وہ صحابی رسول ہے۔ جب صحابیت اس کو نصیب ہو گئی، اب کوئی اور اعزاز دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ پیغمبر نے، نبی نے، رسول نے پیدا نہیں ہونا، بولو، کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول نہیں آنا۔ جب نبی نہیں آنا تو نبی کو کسی نے اب دیکھنا نہیں، جب دیکھنا نہیں تو صحابی بننا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ تمام صحابہ، ایک ایک صحابی رسول اس مقام و مرتبہ پر فائز ہیں۔ سبب کیا ہے؟ جس مقام و مرتبہ پر یہ لوگ فائز ہیں وہ ایسا مقام و مرتبہ ہے کہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، ہر باشعور انسان کا، ہر حلالی بچے کا، تابعین کی جماعت سے لے کر آج تک کے سارے قطب غوث، ابدال، محدثین، سارے بزرگ اولیاء، مشائخ، سارے سب کو شامل کر لیں، اللہ کی قسم یہ زمین و آسمان کا خلا بھر دیا جائے، ان لوگوں سے ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچتے، ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچتے۔ اور رسول اللہ کی ذات پاک نے کیا خوبصورت بات کی تھی، فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ کون لوگ ہیں جو میرے گرد و پیش میں بیٹھتے ہیں؟ پوچھا تھا تمہیں معلوم ہے یہ کس مقام و مرتبہ کے لوگ ہیں؟ تمہیں معلوم ہے کہ یہ کس کیسے عظیم المرتبہ انسان ہے؟ تو سوال ہوگا تصورات کی دنیا میں تو کیا رسول اللہ آپ فرما دیں؟ فرمایا ہاں، میری زبان سے سنو، اس زبان سے جو صرف میری بظاہر زبان ہے لیکن اس زبان پر اللہ بولتے ہیں، ان ہوا الا وحی یوحا۔ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں میرا تصور ہے، تصورات کی دنیا میں اتر کے میں نے پوچھا کہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ خود بول رہے ہیں، فرمایا نہیں، قرآن نے کہا میں بولتا نہیں، مجھے بلایا جاتا ہے۔ تو فرمایا زبان اس زبان سے سنو جس پر اللہ بولتے ہیں۔ فرمایا تم جانتے ہو صحابہ کون ہیں؟ ان کا اخلاص کس قدر بڑا ہوا ہے، ان کی للہیت کا عالم کیا ہے، یہ کس مقام و مرتبہ پر فائز ہیں۔ فرمایا سنو، یہ میرے صحابہ وہ لوگ ہیں ان کی للہیت، تقوی، طہارت، خوف خدا اس قدر بلند ہے۔ فرمایا سنو، یہ ایک کھجور کا دانہ، یہ ایک کھجور کا دانہ اللہ کے راستے میں صدقہ کریں گے، اور فرمایا ان کے بعد آنے والے احد پہاڑ کے برابر صدقہ کریں گے سونا۔ فرمایا وہ صدقہ کیا ہوا سونا ان کے کھجور کے دانے کے برابر کے مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ سارے کتب غوث ابدال سب مل کر ایسے لوگ ہیں۔ اور پھر اگلی بات کیا ہے، ایک واحد انسان ہے، امام الصحابہ سیدنا صدیق اکبر، جانشین پیغمبر سیدنا صدیق اکبر، جس کو قرآن نے یہ
سند دی، جس کو قرآن نے یہ سند دی صحابی رسول کہہ کر. اور یاد رکھیں قرآن نے اس انسان کے نام کے ساتھ کہا یہ صحابی ہے، اور ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ مسلک مشرب ہے. یاد رکھیں جو ابو بکر کی صحابیت کا منکر ہے، اللہ کی قسم ابو جہل کم کافر ہے، یہ اس سے بڑا کمینہ کافر ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کا منکر ہے. آج مجھ سے آپ لڑنے لگتے ہیں. میں جب آپ کے باپ کو کہتا ہوں آپ کا باپ ٹھیک نہیں تھا، آپ کسی اچھے باپ کے اولاد نہیں ہیں، آپ لڑنے لگتے ہیں. اچھا ہمارا شجرہ پڑھا ہے، ہمارے خاندان کو پڑھا آپ نے؟ میں کہتا ہوں نہیں. تو کیا آپ کو کہتے ہیں آپ کو کیا خبر ہے؟ آپ اگر اپنے باپ کو برا نہیں کہلا سکتے، پھر سنو صدیق اکبر میرے رسول کا سسر ہے، اور میرے رسول نے خود فرمایا جو سسر ہو بیٹی دیتا ہے وہ باپ بھی ہوتا ہے. ابو بکر تیرے رسول کا باپ ہے. اگر تو اتنا غیرت مند ہے اپنے سیاسی لیڈر کے بارے میں کوئی توہین برداشت نہیں کر سکتا. ہم غلام ہیں، ہم گئے گزرے ضرور ہیں، ہمارے ایمان میں کمی ہے، اخلاص ہم میں نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، خوف خدا بھی نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر تو اتنا غیرت مند کہلاتا ہے کہ میں اپنے باپ کے کسی دشمن سے ہاتھ نہیں ملا سکتا، یاد رکھنا بھی جرأت سے کہہ رہا ہوں ہم بھی رسول اللہ کے باپ کے دشمن کو کافر کہیں گے، دنیا جہان کا کافر کہیں گے. جو بکواسی چوک کتا کھڑے ہو کر کہتا ہے ابو بکر مسلمان نہیں تھا، سن کانوں کی کھڑکیاں کھول میل ہٹا. ابو بکر اگر کافر مسلمان نہیں تھا، پھر ابو بکر کے بعد دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہے. کس کو مسلمان لیے کر رہے ہو؟ تیرا سیاسی لیڈر مسلمان ہے، تیرا باپ بہت بڑا شجرہ رکھتا تھا، بہت بڑا خاندانی انسان تھا. ایک واحد انسان ہے، قرآن نے کہا صحابی ہے، اور اس صحابی کی صحابیت کا انکار کفر ہے. میں نے سیدنا علی المرتضی سے پوچھا کہ امیر المومنین 14 سال ہو گئے آج تک یہی مسئلہ حل نہیں ہوا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر نے تو خلافت پہ قبضہ کر لیا تھا، آپ کہاں تھے؟ تو جواب ملا جنگلی ہیں، یہ وحشی ہیں، یہ کتے ہیں جو یہ کہتے پھرتے ہیں ابو بکر نے غصب کر لیا تھا. ابو بکر تو تھا ہی نہیں، میں تو نبی کے سرہانے بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا پھر آپ نابالغ تھے؟ فرمایا نہیں بالغ تھا. میں نے کہا آپ بچے تھے؟ فرمایا نہیں. شعور نہیں تھا؟ فرمایا نہیں. سب کچھ تھا، ساتھ بیٹھا ہوا تھا، پہلو سے جڑا ہوا تھا. میرے کانوں نے، علی کے کانوں نے سنا خود حضور کی ذات پاک کی زبان پاک سے. فرمایا بلاؤ ابو بکر کو اس امت کی امامت کرائے. میں نے کہا لوگ تو کہتے ہیں وہ غاصب تھے. پیر مولا علی نے مجھے پکڑا گریبان سے کہا تو اپنے ایمان بچا، وہ تو گئے جہنم میں. میں نے کہا کیسے؟ فرمایا سن ان کو بھی سنا دے. فرمایا رسول اللہ کی ذات پاک نے اس امت کے امام ابو بکر کو بنایا. میں نے دنیاوی طور پر بھی ابو بکر کا امام بنا لیا. رسول اللہ نے قائم کیا، امام بنایا دین کا. پیر مولا علی فرماتے میں نے اپنے دنیا کا امام بھی ابو بکر کو بنا لیا. شیر خدا تھے پھر کیوں نہیں قبضہ کر لیا؟ کیوں نہیں چھڑا لیا ابو بکر سے مسلح؟ شیر خدا پیر مولا علی جانتے تھے رسول اللہ کے فیصلہ ہے. یہ لوگ جو ابو بکر کے ایمان کے قائل نہیں، اللہ کی قسم وہ باغی ہیں میرے رسول کے. خدائے بزرگ و برتر کی عزت کی قسم ہے وہ باغی ہیں خود میرے اللہ کے. کسی نے آ کر کہا تھا یا رسول اللہ ہمارا کیا بنے گا جب آپ کی ذات پاک پردہ فرما جائے گی، کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ نے ہمیں سہارا دینے کے لیے جملہ فرمایا تھا. فرمایا میرے چند پریشان نہ تھی وائے، میں نہ ملسا ابو بکر ملسی. پریشان تھی من دی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا میں نے کہا یا رسول اللہ آپ ان کے انتخاب کیوں رہے؟ فرمایا یہ کہ تو انسان ہے جو منشاء نبوت کو جانتا ہے، منشاء نبوت کو سمجھتا ہے. فرمایا نہیں یہ تو اللہ کی زبان کو بھی سمجھتا ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا تمہیں یاد نہیں جب سورۃ اذا جاء نصر اللہ کی وحی آئی
کہ میرے محبوب خوشخبری ہو، پریشانی کے دن ٹل گئے، فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوں گے، تو صحابہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، واہ واہ واہ، فوج کی فوج اسلام میں آئے گی، جی ہاں، لیکن ایک ابو بکر تھا کونے میں بیٹھ کر رو رہا تھا۔ میں نے پوچھا امام الصحابہ، جانشین پیغمبر، اب کیا ہوا؟ یہ تو خوشخبری کی بات ہے۔ فرمایا خوشخبری بھی ہے، لیکن ایک اشارہ اللہ اور بھی دے رہے ہیں۔ فرمایا جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی سمجھ لو رسول اللہ کا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ ایک واحد ہے جس نے ترجمہ یہ کیا، جب آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام الدینہ، میرے محبوب خوشخبری سنا جو آج کے دن میں اللہ اعلان کر رہا ہوں ساری برکتیں رحمتیں سمیٹ کر تیری جھولی میں ڈال دی، سب کچھ مکمل کر دیا، دین بھی برکتیں بھی سب کچھ۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، ماشاءاللہ، واہ واہ واہ، سارا کچھ پورا ہو گیا۔ ابو بکر زارو قطار رو رہا تھا۔ فرمایا یہ آیت صرف یہی ثابت نہیں کر رہی کہ دین مکمل ہو گیا، بلکہ سنو اس میں اللہ کے اشارہ ہے کہ میرا محبوب جانے والے ہیں۔ تم نے ابو بکر ایسے سمجھ لیا؟ جانشین پیغمبر پیر مولا علی نے ابو بکر کو اور میرے رسول کا جانشین مان لیا، اسلام نے بھی مان لیا، انہوں نے تو کوئی اختلاف نہیں کیا۔ میں نے ایک بات پہلے بھی سنائی تھی، نئے ساتھیوں کو سنا، بڑی دلچسپ بات ہے۔ ایک شور ہوتا ہے، بڑے غاصب تھے، فاطمہ کا حق چھین لیا، اور جی دیکھو جی بڑا ظلم ہوا، چلے جی آپ کو بڑا فکر ہوا، 14 سال کے بعد آپ اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، ٹاپ رہے ہیں، آپ کو چرونے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سوال کس سے ہونا چاہیے؟ سوال تو بدن، مجھے اختلاف کس سے ہے؟ ابو بکر سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اختلاف ابو بکر سے کیوں ہے؟ میں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تیرے کمینہ ہونے میں شک نہیں کہ تو ابو بکر کے ایمان کا بھی قائل نہیں، تو نے تو اس کو مسلمان ہی نہیں جانا۔ جب ایک بندے کو مسلمان ہی نہیں جانا تو رسول کا جانشین کیسے مانے گا تو؟ جب تو نے جانشین نہیں مانا رسول اللہ کا، پہلے تو ایمان نہیں مان رہا، پھر پیغمبر کا جانشین بھی نہیں مان رہا، خلافت میں بھی قابض تھا وہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس کو خلیفہ اول مانتے ہیں؟ نہیں مانتے، پھر آپ علی سے مانگے نا حقوق۔ نہیں سمجھے، ایک بندہ ایک آدمی کو مسلمان ہی نہیں ماننا بنیادی طور پر، وہ جانشین پیغمبر تو پھر بعد کی بات آئے گی۔ تو حق کس سے مانگنا چاہیے؟ حق مانگیں جن کو آپ خلیفہ اول بلا فصل علی کہتے ہیں، ان سے مانگیں۔ علی کو آپ نے مانا نہیں تو ابو بکر سے سوال کیسے؟ علی کو مانتے ہیں جانشین پیغمبر خلیفہ اول، آپ اس کو مان رہے ہیں، حقوق ان سے مانگیں، ابو بکر سے لڑائی کیسے؟ 1400 سال پہلے، وہ جملہ پھر دہرا دوں، الہامی جملہ ہے، 1400 سال پہلے اس کالے نے آ کر غار میں یہ مسئلہ سمجھا دیا تھا کہ بھائی تمہیں محسوس ہوا، تمہیں احساس ہوا، ابو بکر کو بھی میری طرف سے کچھ تکلیف پہنچی کہ میں نے اس کی ایڑی کو کاٹا، اور پھر رسول اللہ کے چہرے پر ابو بکر کی تکلیف سے نکلنے والے آنسو گرے تو رسول اللہ کی آنکھ کھلی۔ جب رسول اللہ کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ابو بکر رو رہے ہیں۔ فرمایا کیا ماجرا ہے یا رسول اللہ؟ وہ ایک کالا مجھے ڈس رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا تھا ابو بکر تم اسے آنے دیتے، وہ تو مجھ محمد کی زیارت کے لیے آیا تھا۔ یہ تو حضور کی جملے ہیں۔ فقیر کے جملے یہ ہیں کہ اس سانپ نے در حقیقت ابو بکر کی ایڑی کو ہٹانے کی کوشش کی تھی رسول اللہ کی زیارت کے لیے۔ وہ 1400 سال پہلے ان دیوسوں کو، وہ 1400 سال پہلے ان کمینوں کو، وہ 1400 سال پہلے ان یہودیوں کی نسل کو یہ بتلا گیا تھا کہ محمد کی زیارت، سن محمد کی زیارت نہیں ہو سکتی جب تک کہ ابو بکر کے دروازے پہ دستک نہیں دو گے۔ ایک بات شاید میں نے پہلے بھی کہی تھی سر راہ،
سارے کفار یہ عقیدہ رکھتے تھے، اس زمانے کے کافر. اس لیے ہم کہتے ہیں یہ کفر اللہ کی قسم حضور کے زمانے کے کفر سے کہیں بڑا ہوا ہے. وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ دیکھو ابو بکر کو گھر ہے. سنو سنو، وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ دیکھو ابو بکر کو گھر ہے. جب دیکھتے ابو بکر گھر نہیں، وہ کسی سے ایڈریس نہیں معلوم کرتے تھے، کسی سے پوچھتے نہیں تھے، کوئی اعلان نہیں کراتے تھے کہ ابو بکر سے ملنا ہے. وہ کافر جانتے تھے ابو بکر اپنے گھر میں نہیں تو محمد کے گھر میں ہوگا، اور اگر محمد اپنے حجرے میں نہیں تو ابو بکر کے گھر ہوگا. یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. رسول اللہ سے ملاقات نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم ابو بکر کے پاؤں نہیں چاٹو گے. باقی رہا ایک بات یاد رکھیں، قیامت کی صبح تک یہ جھگڑے جھڑے رہنے، قیامت کی صبح تک روشنی رہے گی، قیامت کی صبح تک اندھیرا بھی رہے گا، قیامت کی صبح تک حق بھی رہے گا اور اپنا ڈنکا بجاتا رہے گا. قیامت کی صبح تک اللہ کے دشمن، اس کے رسول کے دشمن، اس کے صحابہ کے دشمن بھی رہیں گے. قیامت آ جائے گی، یہ ٹسر یوں ہی رہے گی. ہمارے کھاتے میں اللہ نے اصحاب رسول کی عظمت، ان کا احترام، ان کی توقیر ہمارے سروں کی پگڑی بنا دی ہے. ہم اس کو اٹھائے رکھیں گے جب تک جان میں جان ہے. باقی رہا دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی بات میں نے پہلے بھی پوچھی تھی کہ کبھی اس تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ پیش آیا کہ آپ نے کتے سے کہا یاسین سنا؟ ہوا کبھی؟ کتے سے کسی نے کہا یاسین سنا؟ کتے کو دیکھ ہی کام ہے وہ کام. آپ کچھ بھی اس کو کچھ بھی کریں، وہ تو روٹی مانگنے کے لیے بھی، وہ تو بھیکاری ہے، وہ تو بھیک مانگنے کے لیے بھی بھونکے گا. تو کتے کا کام بھونکنا ہے، ہم فقراء کا کام اپنا کام کرتے رہنا. اگر ہم ان کتوں کو ایک ایک جگہ پر رک کر پتھر ماریں گے تو ہم اپنے کام سے ہٹ جائیں گے. ہمارا کام ہے ان پتھروں کو بھی ہٹائیں گے اور اپنا کام بھی سیدھا رکھیں گے. سیدنا صدیق اکبر امام الصحابہ ہیں. سیدنا صدیق اکبر پیغمبر جانشین پیغمبر ہیں. اللہ کے رسول نے زندگی میں فرما دیا تھا میرے صحابہ اگر مجھے نہ پاؤ کسی موقع پر تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جب میں دنیا سے چلا جاؤں، پردہ کر جاؤں، دو بندوں کا نام لے کر فرمایا دامن پکڑ لینا ابو بکر کا، ابو بکر نہ ملے تو دامن پکڑ لینا فاروق کا. کون کہہ گیا؟ رسول اللہ. دیوبندی نے تو نہیں کہا، کسی بریلوی کا کوئی فتویٰ ہو، کسی اہل حدیث کا کوئی جذبات میں آ کر عقیدت میں نہیں، رسول اللہ میں دیکھ. اور پھر ایک بات یاد رکھیں، آخری بات، صحابہ کی عظمت، صحابہ کا مقام، صحابہ کے رتبے، صحابہ کا منصب، صحابہ کی ذات کو پڑھنا ہے. صرف آپ کے پاس دو راستے، تیسرا اختیار کرو گمراہ ہو جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے. صرف دو راستے. قرآن کو پڑھو، قرآن بتلائے گا اولئک ھم المؤمنون حقا، سچے سچے مومن صحابہ. قرآن پڑھو، قرآن بتلائے گا، قرآن بتلائے گا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. یہی ہیں جس میں اللہ بستے ہیں، یہی ہیں. ترجمہ کیسا خوبصورت. قرآن بتلائے گا یہ کی جماعت ہے جس میں صرف اللہ بستے ہیں بس. اور دوسرا ذریعہ رسول اللہ کی ذات. حضور نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. میں نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی ستارہ تو بالکل نظر بھی نہیں آتا، کسی کی روشنی بہت تیز ہے، کسی کی مدھم ہے. فرمایا کیا جس کی روشنی تمہیں نظر نہیں آ رہی اپنی آنکھوں سے، جو محدود حد تک دیکھتی ہیں، فرمایا تم اس کو ستارہ ہونے کا انکار کر دو گے؟ نہیں، میرے صحابہ سارے ستاروں کی مانند ہیں، جس کا پلہ پکڑ لو گے جنت جاؤ گے. جب رسول اللہ نے فرمایا تھا، عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا پہلی امتوں 72 فرقے. جی یا رسول اللہ. پھر فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. بہت پریشانی کے عالم میں صحابہ نے سوال کیا. وہ تو حریص تھے دین سیکھنے کے لیے، میں حریص ہوں دکان چلانے کے لیے، دھندے کے لیے. پوچھا پھر یا رسول اللہ خیر والا راستے پر کون ہوگا، کامیابی کے راستے پر کون ہوگا؟ فرمایا سنو
72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک 73واں فرقہ جنت میں جائے گا۔ پوچھا یا رسول اللہ پھر ہر ایک بندہ دعویٰ کرے گا کہ میں حق پر، وہ کہے گا میں حق پر، وہ کہے گا میں حق پر۔ حضور نے تو سیدھی سیدھی بہت صاف شفاف بات کہہ کے دنیا سے چلے گئے اور مجھے پکڑا گئے دامن صحابہ کا۔ اب میری بدقسمتی ہے کہ میں جہنم میں جانا چاہوں تو اللہ نے یہ کہ تو سنت اللہ نے کہتے ہیں جاؤ جہنم میں، ہم نے کو فرشتے کھڑا کر رکھے ہیں۔ ایک ہی راستہ، ما انا علیہ و اصحابی، فرمایا جو مجھ محمد کے راستے پر ہوگا، صحابہ کے ذریعے سے، اپنے گھڑے ہوئے من گھڑ راستوں سے نہیں۔ ہر مسئلے کو دیکھو، اللہ کی قسم تمہیں ایک نقطہ دے رہا ہوں، ہر مسئلے کو دیکھو کہ صحابہ نے اختیار کیا نہیں کیا، تو سمجھ لو دین نہیں ہے، دین نہیں ہے۔ ورنہ دنیا میں صحابہ رسول سے زیادہ رسول اللہ کی ایک ایک ادا، ایک ایک سنت پر مر مٹنے والے دنیا میں لوگ پیدا نہیں ہوئے۔ ایک ہی راستہ، قرآن کو پڑھو، حدیث کو پڑھو، بس یہ جماعت صرف 2 چیزوں کے گرد گھومتی ہے۔ نہیں 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 نہیں، یہ نہیں گھومتی، بلکہ قرآن و سنت، میرے اللہ کا سارا قرآن، میرے رسول اللہ کے سارے فرامین صحابہ کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے۔ اسی کو پڑھے، اسی کی پر ہمارا ہے۔ اللہ اس پر زندہ رکھے، اللہ اسی پر ہمیں موت دے۔ ہمارے ایک بھائی ہیں، ان کے بیٹے کی طیب کی آنکھوں کا چند دنوں کے بعد نشتر میں آپریشن ہے، بچہ بیٹھا ہوا ہے، دعا کریں گے ان کے لیے بھی، دیگر حضرات کے لیے، بیماروں کے لیے بھی، جو نہیں دعا کے لیے کہہ سکے ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ غائبانہ دعا کیا کرو، یہ کہہ کر کہ اللہ تیرے بندوں میں کتنے لوگ پریشان ہیں، ہم اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ کا فتویٰ ہے، فرمایا تو اپنے لیے دعا کر رہا ہے، در حقیقت اپنی دعا اس غائبانہ کے لیے دعا کر کے اپنی دعا بھی قبول کرا رہا ہے، اس لیے غائبانہ سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آج ہماری بڑی کامیاب نشست رہی ہماری تجوید کے دورے تجوید کی۔ یہ نشست ہمارے بھائی امجد صاحب، ہمارے حاجی ارشد صاحب کے والدین کے احسال ثواب کے لیے جاری ہے۔ 8 جمعے جاری رہے گی، جو آج نہیں شریک ہو سکے اگلے جمعے شریک ہو جائے۔ ان کے والدین کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی بال بال کی، روئیں روئیں کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ جو چند کلمات سیدنا صدیق اکبر کے نالین کے طفیل میں ہم سے ادا ہو گئے، اللہ قبول کر لے، کمی کوتاہیوں کو اپنے اس محبوب بندے کے صدقے میں معاف فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ مولا کریم ہم سب کو معاف فرما، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے خوش ہو جا۔ اے اللہ اس مجلس میں جتنے بیمار ہیں، روحانی ہوں جسمانی، تمام کو شفائے کلی عطا فرما۔ کہیں بھی ہوں، ہسپتالوں میں ہوں، گھروں میں، تمام کو صحت عطا فرما۔ ہمارے جو اعزاء اقربا، اساتذہ، والدین دنیا سے چلے گئے، ایک ایک کی مغفرت فرما، ایک ایک کے درجات کو بلند فرما، اپنے جوائے رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کی قبور کو اللہ جنت کے باغ بنا دے۔ ہمارے حجی ارشد صاحب، بھائی امجد صاحب کے والدین کی بے حساب مغفرت فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہم میں سے جس کو جب تک زندہ رکھے، سلامتی اعضاء، سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، جب موت دے سلامتی اعضاء، سلامتی ایمان کے ساتھ موت دے۔ ہم سب کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں برکت عطا فرما، کسی لمحے کسی کا محتاج نہ فرما۔ اپنے رزق کے خزانے سے فراوانی والا حلال طیب رزق نصیب فرما۔ ہر وہ خیر جو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی مقدر فرما، ہر اس شر سے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی پناہ عطا فرما، پناہ عطا فرما، پناہ عطا فرما۔ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، ریاکاری کی نحوست سے ہمارے اعمال کی حفاظت فرما۔ الہی یہ توفیق ہم کو عطا ہو، بس کریں کام وہ جس میں تیری رضا ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین 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 برحمتہ۔